اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے سوء العذاب برا عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹے ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتیں وفی ذالکم اور اس میں بلاء من ربکم عظیم بلاء آزمائش من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرعونیوں کو غلامی سے نجات تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی اس سے پچھلی آیات میں چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے اور پھر تم پر انعام کیا اور اتنا انعام کیا کہ ایک ایسی قوم جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی یا ایک ایسی قوم جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اس کو دنیا کا امام بنا دیا تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کر دی تو اب اس آیت میں اسی بات کو ذرا واضح طور پر بتا دیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کو اللہ نے فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی تھی اور ان فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ حالت میں چھوڑ دیتے تھے تو اس مشکل حالت میں تمہارے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی فرعون مصر کے حاکم تھے اور بنی اسرائیل مصر میں ان کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل اسی مصر کے حاکم تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں اللہ نے ان کو پہنچایا تو مصر کے بادشاہ بنے تو وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو سب کو وہ لے کر مصر میں انہوں نے بلا لیا اور اس کے بعد سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کا زمانہ اور اس کے بعد طویل عرصے تک بنی اسرائیل کی حکومت تھی اس طرح سے یہ نہایت معزز لوگوں کی قوم تھی لیکن پھر کیا ہوا رفتہ رفتہ وہ نچلے طبقے کے لوگ بن گئے آل فرعون کے ہاتھوں وہ اس حال کو پہنچ گئے کہ گھروں سے لے کے بازاروں تک ہر طرح کی بیگار ان سے لی جاتی تھی بنی اسرائیل کی عورتیں گھروں میں فرعونیوں کی خدمت کرتیں گھروں کی صفائی کا کام کرتیں برتن مانجتیں
اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور گھروں میں عموماً آنے جانے کے باعث ان کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ مرد دن بھر بیگار کرنے میں جتے رہتے تھے، سخت سے سخت کام ان سے لیے جاتے، بعض دفعہ گھوڑوں اور بیلوں کی جگہ انہیں جوت لیا جاتا، اور بڑی بڑی عمارتوں میں وہ اینٹیں اور پتھر اٹھانے کا کام کرتے، پہاڑوں سے پتھر توڑ توڑ کر لانے کا کام بھی انہی سے لیا جاتا۔ یہ ایک بدترین غلامی کا دور تھا جس سے بنی اسرائیل گزرے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ اسی کو قرآن کریم نے یسومونکم سوء العذاب سے تعبیر کیا ہے۔ یہ سخت ترین بوجھ جو ان پر ڈالا گیا تھا، اور ان پر ظلم سے لے کر محرومی تک ہر طرح کا بوجھ لدا ہوا تھا۔ اس حالت میں فرعون نے، مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہیں اور تمہاری سلطنت کو غارت کر دے گا۔ فرعون نے اس کا حل یہ سوچا کہ حکم دے دیا جائے کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی ختم کر دیے گئے۔ پھر مصر کے سرداروں کو خیال پیدا ہوا، اگر بنی اسرائیل کے بچے یوں ہی قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال قتل جاری رہے اور دوسرے سال قتل بند رہے۔ جس سال قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تھی تو یہ تدبیر انتہائی ظالمانہ جو فرعون نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کی، مگر یہ وہ کام تھا جو فرعون کر سکتا تھا، مگر جو کام اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا، اور فرعون کے سر پر چڑھ کر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں قتل ہونے سے بچا لیا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی اسی کے گھر میں ہوئی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے امر پر غالب ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ وہ آزمائشوں کا بدترین سلسلہ تھا جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب بن گیا، اور جس کا اس آیت میں حوالہ دیا گیا ہے کہ اور جس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کیے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یعنی بہت برا عذاب تھا۔ ان کے لڑکوں کو مارتے، ان کی عورتوں کو زندہ کر رکھتے، ان پر دور غلامی تھا اور فرعون کا غلبہ تھا۔ پھر اللہ کی رحمت حرکت میں آئی، اللہ نے بنی اسرائیل کو اس نظام عظیم سے نجات دینے کا فیصلہ کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہو کے اللہ کی دعوت لے کر فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور اللہ کی بندگی کی طرف اسے بلایا۔ فرعون نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے بنی اسرائیل پر مظالم میں اور شدت پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دی جانے لگی۔ کئی سالوں تک یہ کشمکش جاری رہی۔ بنی اسرائیل اگرچہ گمراہی کی دلدل میں اتر چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے تھے اور آخرت کو تسلیم کرتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت یہی مسلمان تھے جو اسلام اللہ کی دعوت جو ہے وہ ماننے والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ فرعونی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ سال ہا سال کی کوششوں کے بعد، اور بنی اسرائیل چونکہ پوری طرح ان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ کوئی آزادانہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کا مصر میں رہنا اپنی ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ مقصود یہ تھا کہ ان کو ایک اسلامی امت بنا کر کھڑا کیا جائے، اور انہیں ایک اسلامی امت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس غلامی سے انہیں نجات ملے، کیونکہ آزاد لوگ ہی بہتر طور پہ سوچ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک ہی صورت تھی کہ آپ انہیں رات کی تاریکی میں سے لے کر نکلیں اور کسی طرح ملک شام پہنچ جائیں۔ چنانچہ اسی فیصلے کے مطابق وہ رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ ادھر فرعون کو بھی خبر ہو گئی، وہ اپنے لشکر کی کمان خود کرتا ہوا تیزی سے تعاقب میں آ پہنچا۔ اب اسرائیلیوں کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعونی لشکر تھا۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے بحر کلزم کی موجوں نے راستہ روک لیا ہے، اور پیچھے فرعون کی فوجوں نے ان کے نکل بھاگنے کا راستہ بند کر دیا۔ اب وہ درمیان میں پکڑے گئے۔ اب دو موتوں کے درمیان بچ نکلنے کی کوئی صورت ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور برسوں کی غلامی نے ان کے اندر کوئی انفرادی خوبی نہ چھوڑی تھی، نہ ہی کوئی اجتماعی خوبی چھوڑی تھی۔ یہ غلامی کے نقصانات ہیں، یہ انفرادی خوبیاں بھی ختم کر دیتی ہیں، اجتماعی خوبیاں بھی ختم کر دیتی ہیں۔ عزم و ہمت اور مشکلات سے کھیلنا آزاد لوگوں کے شیوے ہے۔ عزم و ہمت اور مشکلات سے کھیلنا ان لوگوں کو آتا ہے جو آزاد فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جن میں ہمت ہوتی ہے۔ لیکن غلام کی مورال ہی اتنا ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نہ عزم و ہمت کرتا ہے، نہ کوئی رستہ ڈھونڈتا ہے، نہ وہ مشکلات سے کھیلتا ہے۔ غلامی کا حاصل تو بس زندگی کی ضروریات کے حصول کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ غلام بس اتنا ہی سوچتا ہے کہ دانہ پانی ملتا رہے، کام چلتا رہے اور زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم آزاد قوموں کی طرف سوچتے ہیں یا غلام قوموں کی طرف سوچتے ہیں۔ اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو سخت مشقت اور ان تمام مصیبتوں سے آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقہ پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ اور اس سے اگلی آیات میں پھر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اپنی نعمتیں یاد کرائی ہیں اور احسانات یاد کرائے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ کن کن نعمتوں کی موجودگی میں کیسے تم نے ناشکری کی۔ آج امت مسلمہ کا لیے بھی نعمت لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کئی طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہندوؤں کی غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہندوستان میں جن لوگوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ ہندو مسلمانوں پر کس طرح ظلم کرتے تھے اور کس طرح مسلمانوں کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور آج ایک ملک ہمیں مل گیا جو کہ آزاد مملکت کہلاتی ہے، جہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اپنے آپ کو آزاد اور لوگوں کی طرح سوچنا ہے اور ان لوگوں کی صفات پیدا کرنی ہے جو آزاد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، عزم و ہمت والے ہوتے ہیں، مشکلات سے کھیلتے ہیں، اور جن کی زندگی کا حاصل غلامی کی طرح
صرف ضروریات زندگی تک میں نہیں رہتا، بلکہ یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، یہ منہج رکھتے ہیں، یہ ایک منصوبہ رکھتے ہیں، اور ان کی کوئی منزل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین منزلوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔